گل باوری رسالت پہ لاکھوں سلام، اس بہار شریعت پہ لاکھوں سلام۔ بھائی ناظرین کرام، جیسے کہ آپ نے سماعت کیا کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام تراویح، احکام، فضائل، مسائل ہے، تو اب آئیے ہم کچھ مسائل کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے ہم مولانا کی طرف توجہ فرمائیں گے اور مولانا متوجہ ہوں گے کہ مولانا میں سب سے پہلے آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا مسائل کے بارے میں کہ نماز تراویح جی یہ صرف مردوں کے لیے ہے یا خواتین کے لیے بھی؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، ہماری خواتین کے علم و عمل میں اضافہ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خواتین ہماری، جواب دینے سے پہلے ایک بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ وہ صبح سے شام تک کام کرتی ہیں، تھک جاتی ہیں، تو تراویح کی نماز ہمارے لیے نہیں ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتی ہیں تو میں انہیں ایک مشورہ یہ بھی دوں گا کہ وہ سیرت حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر وہ سیرت پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ گھر کا کام کاج پہلے کیسا ہوتا تھا۔ آج تو الحمدللہ ہر چیز کی سہولت ہے ہمارے خواتین کے لیے، مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدہ کائنات ہیں اور جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور جنہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت ہے، کیا ضرورت تھی انہیں اتنی محنت کرنے کی؟ مگر آپ دیکھیں گھر کا سارا کام کرتے ہوئے بھی آپ کا ایک ایک سجدہ ایک ایک رات میں گزر جاتا تھا، ایک ایک سجدہ جو ہے ایک ایک رات میں گزر جاتا تھا۔ تو تراویح کی نماز مرد اور عورت دونوں پر سنت موقدہ ہے، اس سے خواتین علیحدہ نہیں ہیں، نہ کہ یہ صرف مختص ہے مردوں کے لیے، بلکہ یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے جو ہے نا تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے اور پڑھنا ضروری ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر گناہگار ہوں گے، چاہے وہ انفرادی طور پر ہو یا وہ اجتماعی طور پر ہو۔ اب اگر جو ہے گھر پر اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو انفرادی طور پر جو ہے نا آپ پڑھ لیں، جتنے بھی، چونکہ آج تو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، آپ اگر کوئی باشرہ اگر آدمی ہے تو آپ اس کو امام بنا لیں اور آپ جو ہے نا جماعت کے ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی باشرہ نہیں ہے تو آپ جو ہے نا وہاں پر انفرادی طور پر جو ہے نا نماز پڑھ لیں، مرد حضرات بھی اور خواتین حضرات بھی۔ نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ضرور ہوں گے، مانا کہ کام وہ صبح سے شام تک کرتے ہیں، اگر وہ اتنا کرتے ہوئے بھی اگر وہ نماز تراویح کا رات میں اہتمام کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی اس محنت کو بھی قبول فرمائے گا اور ان کو ایک اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ مولانا ایک اور ایک سوال یہ ہے کہ بار بار ہمارے ناظرین کی طرف سے آتا ہے کہ قرآن شریف جو ماہ رمضان المبارک میں مساجد میں ختم کی جاتی تھی، ایک ہو یا دیگر اور بھی ہے، تو پریزنٹ جو ہے لاک ڈاؤن کا معاملہ پورا ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے دنیا جو ہے بند ہے آج۔ تو ایسے معاملے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ماہ رمضان المبارک میں جو تراویح میں مکمل قرآن شریف کیا یہ کرنا ضروری ہے؟ اگر نہیں کرے تو کیا چل جائے گا؟ ہاں، سب سے پہلے تو اس میں یہ بات دیکھیے کہ فقہائے کرام اور ہمیں جو کتب فقہ سے جو بات ہمیں ملتی ہے کہ نماز تراویح میں ایک مرتبہ ختم قرآن یعنی قرآن کو مکمل کرنا یہ سنت موقدہ ہے، اور 2 مرتبہ ختم قرآن یعنی اس کو مکمل کرنا یہ فضیلت ہے، اور 3 مرتبہ مکمل کرنا یہ افضل ہے، سب سے بہتر۔ اب 1 مرتبہ مکمل کرنا یہ سنت موقدہ ہے، جیسا کہ ہمارے پاس مساجد میں ہوتا ہے اکثر، اور وہاں پر نماز تراویح سنت موقدہ علی الکفایہ جو مسجد میں ادا ہو رہی ہے، جس میں ایک قرآن حکیم بھی جو ہے نا مکمل کیا جا رہا ہے، اس سے تمام محلہ جو ہے نا بری ذمہ ہے جماعت کے حد تک، یعنی جماعت چھوڑنے کا جو ہے نا گناہ ان کے پر نہیں ہوگا، البتہ انفرادی طور پر انہیں نماز پڑھنا ہے۔ اب رہی بات کیا ایک قرآن مکمل کرنے ہی سے ہماری نماز تراویح ہوگی، تو اس میں اس بات کو یاد رکھ لیں کہ آپ کے توسل سے میں ناظرین کو بتانا یہ چاہوں گا کہ ایک قرآن کو تراویح میں مکمل کرنا یہ سنت موقدہ تو ہے، مگر کسی بندے کو یہ قرآن تو کیا اگر 10 صورتیں بھی برابر نہیں آتی تو پھر وہ کیا کرے گا؟ ہاں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنی صورتیں بھی اسے آتی ہیں، دیکھیے نماز تراویح ہمیں 1 رمضان سے 30 رمضان تک پڑھنا ہے۔ بعض لوگ قرآن ختم ہوتے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ نماز تراویح ختم ہو گئی، تو نماز تراویح کا جو اہتمام ہے ہمیں 1 سے پورا 30 تک رکھنا ہے۔ تو آپ کو چاہے 2 صورتیں آتی ہوں یا 4 آتی ہوں یا 10 آتی ہوں یا 20 آتی ہو، آپ کو پورا رمضان بھر جو ہے نا پڑھنا ہے، اور آپ کو یہ گناہ نہیں ملے گا کہ آپ نے قرآن کیوں مکمل نہیں کیا، بلکہ آپ کو ثواب ملے گا، اور اس کوشش پر کہ جو بھی صورتیں آپ کو یاد ہیں آپ جو ہے نا اس کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کا نعم البدل جو ہے نا آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے ایک جگہ پر ہو رہا ہے تو بس وہی کافی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب مولانا آپ کا جواب رہا۔
تو یہ اس جواب کے لیے ہمارے ناظرین کئی لوگ بے چینی بھی کر رہے تھے کہ پوری قرآن مکمل کیا جاتا ہے. الحمدللہ آپ نے اس کا جواب بہت خوب دیا, بہت اچھے انداز میں دیا. تو میں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتا ہوں, وقفے کے بعد ناظرین پھر آپ سے ملاقات کروں گا. وقفے کے بعد ناظرین کرام پھر سے آپ کا استقبال ہے پروگرام روح رمضان, آپ کے میزبان محمد مظہر القادری کے ساتھ. تو ناظرین, آپ مدلل انداز میں جوابات سماعت کر رہے تھے. آج کے ہمارے مہمان عالم دین حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری سید ساجد پاشا قادری صاحب, جو بہترین انداز میں جوابات سے ہمیں مشرف کر رہے تھے. اب آئیے انہی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اور ان سے سوالات کرتے ہوئے اپنے علم میں, آپ کے علم میں اور ہم اضافہ کرتے ہیں. تو مولانا میں پہلے آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا جو بہت ضروری سوال ہے. سوال یہ ہے کہ لاک ڈاؤن میں, لاک ڈاؤن ہے پورا لگا ہوا, لاک ڈاؤن میں ہم گھر میں تراویح کیسا پڑھیں؟ پہلا سوال یہ ہے. اور دوسرا تراویح یہ ہے کہ کیا آن لائن ہم تراویح اپنے گھر میں ادا کر سکتے ہیں؟ اچھا, بہت اچھا سوال ہے. ان دونوں سوالوں کا میں اختصار جو ہے نا جواب دیتا ہوں آپ کو. کہ سب سے پہلی بات تو ہم نماز تراویح جو ہے وہ گھر پر نہیں بلکہ مسجد میں ادا کرنا ہی افضل ہے. جی, مسجد میں ادا کرنا نماز تراویح افضل ہے. آج چونکہ لاک ڈاؤن کی صورت ہے تو آج یہ مجبوری اور بے بسی کی حالت ہے ہماری, تو آپ کو گھر سے بھی جو ہے نا چھٹکارا نہیں ملے گا بلکہ گھر میں آپ کو ادا کرنا ہے نماز تراویح. اب نماز تراویح آپ گھر میں ایسے ادا کریں گے, ہو سکے تو جماعت آپ قائم کر سکتے ہیں. جی, اگر کوئی باشرہ آدمی ہے, اگر کوئی باشرہ نہیں ہے, سب فاسق ہیں اور سب جو ہے نا کسی کی جو ہے نا داڑھی نہیں ہے اور کسی کو جو ہے نا صحیح طریقے سے قرات وغیرہ کرنے نہیں آتا, تو پھر ایسی صورت میں تنہا پڑھنا ہی جو ہے نا بہتر اور زیادہ بہتر رہے گا. اب انفرادی طور پر آپ جو ہے نا نماز تراویح اپنے گھر میں ادا کر لیں, اور پھر اگر جماعت کی شکل ہو سکتی ہے تو جو ہے نا آپ اس کی جماعت کی شکل بھی بنا سکتے ہیں. اب دوسرا آپ کا سوال مکمل ہوا. جی, اور دوسرا جو ہے نا اس کا آپ نے جب سوال کیا کہ آن لائن نماز تراویح کا, یہ بھی بہت زیادہ سوشل میڈیا پر جو ہے نا زیادہ گردش, کئی لوگ اس تعلق سے بے چینی اظہار کر رہے ہیں. جی ماشاءاللہ. اس سے پہلے بھی میں آپ کے ذریعے سے بتانا چاہوں گا, اس سے پہلے بھی میں ایک کلپ بنا چکا ہوں آن لائن نماز تراویح کے اوپر, مگر یہاں پر اختصار میں جواب دے رہا ہوں میں کہ آن لائن تراویح کی نماز سے مطلب یہ کہ آن لائن آپ کو اقتدا کرنا ہے. جی بالکل. ایک آدمی 10 کلومیٹر دوری پر یا 50 کلومیٹر کی دوری پر جو ہے نا نماز تراویح پڑھائے گا اور آپ اپنے گھر میں جو ہے نا اس کی اقتدا کر رہے ہیں, تو یہ بالکل حدیث کے بھی اور فقہ کے بھی جو فقہ کے اصول کے بھی جو ہے نا یہ خلاف ہے. اس لیے کہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کی فضیلت بتائی ہے, وہیں پر ہمیں حضور نے صف کی بھی فضیلت بتائی ہے. آپ اگر دیکھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو بالکل ہی متصل رہنے کے لیے آپ نے فرمایا, اس کی اہمیت بتائی کہ صفوں میں جو ہے نا جگہ خالی نہ رہے, امام جو ہے نا مقتدیوں سے زیادہ دور بھی نہ رہے, ان کے دونوں کے درمیان بھی فاصلہ نہ رہے. تو اب آپ دیکھیں ایک شخص ہے 10 کلومیٹر کی دوری پر اور ایک مقتدی جو ہے نا اس سے 10 کلومیٹر کی دوری پر ہے, اور وہ وہاں سے جو ہے نا اس کی اقتدا کر رہا ہے, تو کیسے اس کی اقتدا ہوگی؟ اور ناگہانی میں اگر آن لائن, چونکہ یہ آن لائن ہے, کبھی نیٹ کٹ ہو گیا, کبھی لائٹ چلی گئی, یا کچھ بھی اس کا کنیکشن اگر کٹ ہو جائے, تو تب آپ کیسے اقتدا کریں گے اس کی؟ تب تو پھر آپ کو کسی مفتی کے پاس جانا پڑے گا, اور وہ مفتی یہی فرمائیں گے کہ یہ اقتدا درست ہے ہی نہیں. تو یہ امام اور مقتدی کا ایک جگہ پر ہونا یہ نماز کے لیے جو ہے نا ضروری ہے, اور امام اور مقتدی دونوں الگ الگ جگہوں پر ہے تو یہ بالکل اقتدا ہوگی ہی نہیں, اور اس سے جو ہے نا نماز تراویح بھی نہیں ہوگی. تو جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ ضرور جو ہے نا کسی مفتی سے جو ہے نا مفتی صاحب سے جو ہے نا یہ مسئلہ دریافت کر لیں ایک مرتبہ براہ راست بیٹھ کر. میں یہاں پر یہ بھی بات جو ہے نا بتانا چاہوں گا, ہم آپ کو اختصار بتا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جواب مکمل ہو, مگر پھر بھی مشورہ یہ ہے کہ کسی مفتی صاحب کے پاس آپ جائیں اور ان سے جو ہے نا بیٹھ کر جو ہے نا اس پر جو ہے نا بات کریں. اگر وہ آپ کو اجازت دے دیں ماہ حوالے کے ساتھ تو پھر آپ جو ہے نا اقتدا کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک میں نے پڑھا ہے, جہاں تک میں نے مفتیان اکرام سے سنا ہے, اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ آن لائن جو ہے نا اقتدا درست نہیں ہو سکتی. اس کا ایک عام ریزن بھی ہے اور ایک اس کا ایک فقہ اور کتب احادیث سے بھی جو ہے نا ہمیں اس کا ریزن ملتا ہے. عام ریزن یہ ہے کہ اگر کنیکشن کٹ ہو جائے تو اقتدا کیسے ہوگی, پھر آپ کس کو امام سمجھ کر جو ہے نا نماز پڑھیں گے. اور دوسرا جو اس کا ریزن یہ ہے کہ کتب احادیث میں جو صفوں کے بارے میں حضور نے تاکید فرمائی, اور کتب فقہ میں یہ ہے کہ بھئی امام اور مقتدی کا ایک جگہ پر ہونا یہ ضروری ہے. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے یہ اقتدا بالکل درست نہیں ہے.
مولانا میں ایک اور ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے ناظرین کی طرف سے آ رہا سوال جی کہ تراویح بالکل 20 رکعت جی جس کے تعلق سے آپ نے دلائل بھی ہمارے ناظرین کو جی دی، جی تو یہ جب ہم تراویح کے لیے کھڑے رہے تو جی کیا 2 رکعت کر کے ہم نیت کریں یا ایک ساتھ 20 رکعت کی بھی کر سکتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے، اور میرے پاس بھی اکثر و بیشتر یہ سوال آتے رہتا ہے جی کہ 2 رکعت کی نیت کی جائے یا 20 رکعت کی نیت۔ 2 رکعت کی نیت کرنا یہ افضل ہے جی اور بہتر طریقہ ہے، 2 رکعت کی نیت کریں، اور 20 رکعت کی بھی آپ ایک ہی ساتھ کر سکتے ہیں، جی ایک ساتھ اس کی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ نیت کا اگر آپ اجازت دیں تو طریقہ بھی بتا دوں تاکہ بہت سارے لوگ پھر وہ نیت کے طریقے میں بہت پریشان رہتے ہیں۔ طلبگار ہے اس جی لیے جی تو 20 رکعت تراویح کی نیت بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اصل سب سے پہلی ایک بیسک بات میں بھول گیا جو بتانا چاہتا تھا، نیت یہ نام ہے دل کے پختہ ارادے کا، جی بے شک زبان سے جو ہے نا، زبان سے ادا کرنا اور کے الفاظ نکالنا یہ ضروری نہیں ہے۔ جی آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو ہے نا اس کا ثبوت نہیں ملتا زبان سے ادا کرنے کا، کیونکہ نیت جو ہے یہ دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ آپ سحری کا کھانا یہ روزے کی نیت ہے، سبحان آپ ادا بھی زبان سے اگر آپ ادا بھی نہ کریں گے، اگر سحری کا کھانا بھی کھا رہے ہیں تو فقہا فرماتے ہیں یہ نیت ہے اس روزے کی جو آپ جس کے لیے کھانا کھا رہے ہیں۔ تو آپ گھر سے تراویح کی نماز کے لیے نکلے تو بس یہی نیت ہے آپ کی تراویح کی نماز کی۔ جی سبحان اللہ میں ایک عام بات بتا رہا جی ہوں، جی بالکل گھر سے آپ نکل رہے ہیں، کوئی پوچھے جیسے میں اپنے گھر سے نکل رہا ہوں تو مولانا مظہر میں اس سے پوچھ رہے ہیں کہ مولانا کہاں جا رہے ہیں، جی تو فوری طور پر میری زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں کہ میں تراویح کی نماز کے لیے جانا، تو بس یہی نیت ہے میری۔ جی بے شک اب وہاں پر جا کر پھر الفاظ جو ہے نا اس کے ادا کرنا یہ ایک مستحب طریقہ ہے، ادا کریں گے تب بھی نماز ہو جائے گی، نہیں ادا کریں گے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ 20 رکعت کی کریں گے تب بھی آپ کی تراویح کی نماز ہو رہی نیت، اگر آپ 2 رکعت سے بھی کرتے ہیں تب بھی آپ کی تراویح کی نماز ہو رہی ہے، مگر 2 رکعت سے ادا کرنا یہ زیادہ بہتر اور افضل طریقہ ہے۔ ایک ساتھ 20 کی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ میرے پاس تو 2 دن قبل جو ہے میں آپ کے مسائل اور ان کا حل، جیسے کہ آپ نے پروگرام کا میرا ذکر بھی کیا، میں لائیو آیا ہوا تھا، تو ایک صاحب نے، ہمارے ایک سبسکرائبر نے پوچھا مولانا بولے کہ کیا میں 1 مہینے کے پورے 20 رکعت کی جو ہے نا تراویح کی نیت کر سکتا ہوں؟ تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر عمل، مومن کی نیت جو ہے نا اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آپ نے نیت 1 مہینے کی کر لی، خدا نخواستہ آپ 1 مہینے سے مہینہ ختم ہونے سے پہلے گزر گئے آپ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تمام مہینے کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا آپ کی نیت کے طفل۔ اب وہ نیت کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت یا نیت کی میں نے 20 رکعت نماز تراویح کی سنت موقدہ واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، پیچھے اگر اس امام کے تو پیچھے اس امام کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ ایک آسان سا طریقہ ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تراویح کی سنت موقدہ واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، اگر پیچھے امام کے نہیں ہے تو صرف ڈائریکٹلی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اگر آپ یہ نہ بھی کہہ سکیں تب بھی نماز ہو جائے گی۔ مولانا میں ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ بعض لوگوں کے پیروں میں درد ہوتا ہے یا بہت بیمار ہوتے ہیں، جی تو ویسے لوگوں کے لیے کیا تراویح بیٹھ کر ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اگر عذر شرعی ہے، جی میں بالکل ہی ایک ہی لفظ میں جو ہے نا اس کا جملہ ختم کروں، اگر عذر شرعی ہے ان کو، یعنی عذر شرعی سے مراد آپ کا عذر نہیں، جی آپ من چاہے اگر عذر بنا لیں گے تو وہ عذر نہیں چلے گا، شریعت بھی جس کو قبول کرے، یعنی ایک آدمی ایسا ہے جس کو کھڑے رہنے ہی نہیں آتا، ایک آدمی ایسا ہے جو لنگڑا ہے، پاؤں سے معذور ہے، تو ایسا عذر جیسے کہ پیٹ میں اتنی شدید تکلیف ہے کہ آپ ٹھہرنا مناسب ہی نہیں، آپ کے لیے ہو ہی نہیں سکتا، یا کوئی ایسا مرض ہے آپ کو کہ جس میں قیام نہیں ہوتا، قیام پر آپ کی قدرت نہیں ہے، تو اب اگر آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے نماز میں کوئی کمی نہیں، آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، چاہے وہ فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، واجب ہو۔ عذر شرعی اگر ہے تو کسی نماز کا ثواب آپ کے حق میں کم نہیں ہوگا، سب کا ثواب آپ کو پورا ملے گا۔ مگر اگر عذر شرعی نہیں ہے، فرض نماز اگر آپ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، عذر شرعی نہیں ہے اگر آپ کو، تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور سنت نماز تراویح چونکہ سنت موقدہ ہے، اس کو بھی فقہاء کرام نے بیٹھ کر پڑھنے سے منع فرمایا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر ہی پڑھے، مگر آپ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو ثواب میں کمی آ جائے گی، ہاں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ پورے کے نصف ثواب آپ کو ملے گا، 50%۔ کھڑے ہونے میں پورا ثواب ملے گا اور بیٹھ کر پڑھنے میں کوئی گناہ تو نہیں ہوگا، البتہ ثواب میں کمی آ جائے گی۔ تو اگر کسی کو تھوڑی بہت اگر ایسا تکلیف ہے تو وہ چاہیں تو نماز تراویح کو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر اس بات کو یاد رکھ لیں کہ ثواب میں کمی آ جائے گی، اور جتنا ہو سکے آپ کھڑے ہو کر بھی جو ہے نا اس کو پڑھا کریں، تو یہ زیادہ افضل ہے۔
مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.